بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ کالز کے ذریعے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خطوط اور میسیجز کے ذریعے بھی آپ ہم تک اپنی پریشانیاں پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمیشہ کی طرح اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے مسائل کا حل بتانے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انتہائی ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی دعائیں ہیں، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم آج وظائف کے حوالے سے رہنمائی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے، چونکہ ماہ ذی الحج جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر اس ماہ مقدس کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس ماہ مقدس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے، بلکہ سورہ فجر تیسرے پارے کے اندر جہاں پر تیسرا پارہ نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ان 10 ایام کا ذکر کیا گیا کہ والفجر ولیال عشر، یہ جو ان 10 ایام میں راتیں آتی ہیں ان کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس ماہ مقدس کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انتہائی قابل تعریف ہیں، لیکن وجہ شہرت اس ماہ مقدس کی وہ 3 اعتبار سے ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے، دوسرا اس ماہ مقدس کے اندر حج ہوتا ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے قربانی، جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ حج کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی گفتگو کی، اور ہمارے پیر صاحب نے بڑی خوبصورت رہنمائی ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا حج کی فضیلت کے حوالے سے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ حج کو بہت ایزی لیتے ہیں، استطاعت ہوتی ہے، مال و دولت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی ضرورت جو کہ جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، یا پھر کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ بن رہا ہے، یا کوئی اور ایسی کیفیت اس کی زندگی کے اندر بن جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر باقی اگر اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں اس کو عطا کر رکھی ہیں، تمام اس کو چیزیں عطا کر رکھی ہیں، تو وہ شخص حج نہیں کرتا، تو وہ چاہے یہودیوں میں چلا جائے، چاہے عیسائیوں کے اندر، تو اللہ رب العزت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی شخص حاجی حج کے ایام کے اندر جب وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ چلتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو یہ اس قدر فضیلت ہے حج کی، اور قربانی کی بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ جو قربانی کا جانور ہوگا، جو جنتی ہے، وہ اپنے قربانی کے جانور کی طرف قربانی کے جانور کے اوپر سوار ہو کر وہ جو ہے جنت کے اندر سفر کریں گے۔ پیر صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں حج کے حوالے سے، کہ جس طرح حج کے ایام جاری و ساری ہیں، بہت سارے ہم افراد کو دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ ادب پیش نظر نہیں رکھا جاتا، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب کہ آج آپ نے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کا اعادہ فرمایا۔ جی دیکھیں شاہ صاحب کہ حج جیسے اسلام کا ایک 5واں خوبصورت رکن ہے، اور آپ نے اس احادیث مبارکہ کی طرف بھی عوام الناس کو فوکس کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو پھر اس کی موت یہودیوں یا نصرانیوں کی طرف وہ جہاں بھی چلا جائے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، اور اسی طرح قربانی پر بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ بے شک فرمایا گیا کہ جو جو اس نصاب میں آنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو پھر حضور کی ناراضگی سننے کے حضور نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ تک نہ آئے۔ یہ ایک بہت بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے اور اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور تم نہیں قربانی کر رہے، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اتنا بن سج کر اور کپڑے صاف ستھرے پہن کر تو پھر عیدگاہ تک کیوں آتے ہو؟ تو دونوں طرف سے ناراضگی ہے۔ اگر اس کے پاس نصاب ہے، قربانی نہیں کرتا تو پھر بھی ناراضگی ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے، من استطاع الیہ سبیلا میں اگر وہ آتا ہے، طاقت ہے، وہ حج نہیں کرتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر بھی سخت ناراضگی، یہ اس سے بھی سخت ناراضگی ہے کہ وہ تو صرف ہے کہ آپ عیدگاہ تک نہ آئے، تو یہ تو اس سے بھی سخت ناراضگی ہے۔ اس لیے ہم شاہ صاحب ان فرائض کی طرف شاید میرا خیال ہمارے لوگوں کی توجہ ہے زیادہ، حج کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے لوگوں کی کہ پکڑ دکڑ کے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، چاہے عمرے کا ٹکٹ نکلے، چاہے کسی سے قرضہ لے، وہ کہتا ہے میں حج ہی اپنے نام کے ساتھ لکھوا لوں بس۔ جو ان تمام جو اسلام کے رکن ہیں ان سے جو اعلیٰ ترین رکن ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اس سے جو اعلیٰ ترین رکن ہے نماز کے بعد وہ روزہ ہے، وہ ہم روزہ نہیں رکھتے۔ یہ دونوں بڑے بہترین رکن ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ہم نہیں دیتے۔ اور زکوٰۃ اور نماز آپ کو پتہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جو زکوٰۃ نہ دے اس کی شاہ صاحب نماز بھی نہیں ہوتی۔ بڑی سخت وعید ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب بندہ نماز بھی اس کو ایزی لیتا ہے، نہیں پڑھتا، روزہ بھی ایزی لیتا ہے، نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اپنے مال کو پاک بھی نہیں کرتا، لیکن وہ حج کی طرف چلا جاتا ہے۔ قربانی بیچارہ پکڑ دکڑ کے قربانی بھی کر لے گا، وہ کہے گا قربانی اعلیٰ قربانی واجب ہے۔ قربانی ہے اگر وہ نصاب میں آ رہا ہے، تو نصاب میں آ رہا ہے تو زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہا؟ پہلی بات کہ زکوٰۃ نہیں دے رہا لیکن نصاب میں آ رہا ہے تو قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے۔ زکوٰۃ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے۔ بالکل۔ قربانی تو سنت ہے، اس جس جو نصاب میں آ رہا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن عمل قربانی کا سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، لیکن قربانی واجب ہے۔ تو اس لیے حج کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، جو جا رہے ہیں، جو نہیں جا سکتے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی جائیں حج کی طرف۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس کو بلا لے۔ اس کے علاوہ حاجی ذرا اس امر کو اور اس رکن کو فوکس کریں کہ نماز کسی حال میں بھی تمہیں معاف نہیں ہے۔ وہ روزے کی کیفیت ہو، وہ حج کی کیفیت ہو، وہ احرام کی حالت ہو، نماز نماز ہی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ ترین اسلام کا رکن جو ہے کلمے کے بعد وہ نماز کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، لیکن بندے ہمارے
روزے رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، حج کرتے ہیں پھر آگے نماز نہیں پڑھتے. تو ان چیزوں کی طرف میرے بھائیوں آپ اپنی توجہ دیں، اور جہاں آپ نے حج کرنا ہے اگر طاقت ہے آپ کے پاس تو پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی بڑی سخت گرفت ہے آپ کے لیے کہ آپ جان بوجھ کر اس رکن کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انکار کر دینا کہ میں کرنا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے انسان. لیکن انکار تو نہیں کرتا لیکن کرتا بھی نہیں ہے، یہ فسق و فجور میں چلا جاتا ہے کہ انسان انکار کر دے تو کفر ہے، انکار نہ کرے مانتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے تو پھر بھی فسق و فجور میں چلا جاتا ہے انسان. تو اس لیے جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، یہ بہت بڑا اسلام کا رکن ہے، انہیں حج کرنی چاہیے. ماشاء اللہ، حج کے حوالے سے بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، اور جو دیگر پہلو تھے ان کو بھی آپ نے کوشش کی کہ گفتگو کے اندر شامل کیا جائے اور رہنمائی کی جائے کہ نماز ایک بہت بڑا رکن ہے، پھر زکوٰۃ ہے، تو اس کی طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں. آپ نے توجہ دلائی. پھر صاحب حج ہی کے حوالے سے بات کریں تو ایک چیز ہم نے اور بہت نوٹ کی ہے کہ لوگ حج کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے اندر جب مقدس جگہوں پر جاتے ہیں، مطلب حرم کے اندر گئے، عرفات کے اندر گئے یا دیگر مقامات پر، تو موبائل اور اس چیز کا بہت زیادہ استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ سیلفیاں بن رہی ہے اور ساری وہ ویڈیو کالز اور ہر چیز جو ہے، حالانکہ ہمہ گوش ہو کر ان عبادات کو کرنا چاہیے لیکن توجہ جو ہے وہ سارے منظر کو کیپچر کرنے کی طرف ہوتی ہے. تو یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے، یا اس سے جو عبادت کی روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس عمل سے؟ شاہ صاحب، یہ سیلفیاں، یہ ویڈیو، یہ تصویریں، یہ اللہ کو دکھانے کے لیے تو ہے نہیں. کہ آپ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم یہ ویڈیو بنا کے، ہم تصویریں بنا کے رکھ لیں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ دیکھیں ہم نے حج کیا تھا. ہم نے اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گی. یہ ایک دنیا داروں کو ایک دکھلاوا ہے، یا ایک اپنے اگر تو شاہ صاحب بندے کی نیت کلیئر ہے، صرف ایک اپنی حسرت کے لیے اور اپنی ایک یاداشت کے لیے کہ میں چلیں یہ ایک چیز ہے اور یہ ایک میرے پاس رہے گی اور میں اپنے بچوں کے لیے، یا میں مطلب کہ ماضی فیوچر میں جا کے دیکھوں گا کہ میری ایک یادگار کے لیے چیز اگر بنا لیں تو چلیں، وہ تو کسی حد تک قابل قبول ہے. کہ جس طرح ہم اپنی شادیوں پہ کچھ بنا لیتے ہیں، جلسوں پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی تھا یہ بھی آج نہیں ہے، فلاں آدمی تھا یہ بھی نہیں ہے. ایک یادگار بزرگوں کے ساتھ بنوا لیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بنوا لیتے ہیں کہ ایک یادگار ہے، ہمارے آنے والے بچے دیکھیں کہ یہ آپ کا دادا ہے اگر تو ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اپنی ایک تنہائی میں بیٹھ کے تو میں ان کی زیارت کروں گا، میں دیکھوں گا کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، فلاں زیارت گیا، وہ تو کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر دکھلاوا ہے کہ میں پبلکلی جاؤں گا، میں کہوں گا یہ دیکھیں میں نے، تو فوکس تو وہاں نہیں ہو رہا. اگر بیت اللہ شریف کا آپ طواف کر رہے ہیں اور لائیو ویڈیو دکھا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. آپ احرام کی حالت میں ہیں، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے. تو ادب پہلا کرینہ ہے آپ کا کہ آپ وہاں جا کے خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہر رکن کو آپ ادا کریں. جب تک آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ نے کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں تو کعبہ شریف کو توجہ کا مرکز بنانا ہے. اگر آپ کی توجہ ہی کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئی ہے اور اس ڈائیورشن میں آپ صرف چکر لگا رہے ہیں لیکن آپ کی نیت کہیں اور چلی گئی ہے، تو شاہ صاحب پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح صفا اور مروہ کی ہے، حاجی حج جا رہے ہیں، میدان عرفات میں جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر کچھ ٹائم ملتا ہے تو ایک یادگاری کے لیے آپ کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں تو بنا، لیکن جب اس کا ایک عبادت کا ٹائم ہے اور اس میں آپ وہ عبادت کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ فرد ایگزامپل کہ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اب وہ ایک عبادت میں مشغول ہیں، تو عبادت تو خشوع و خضوع مانگتی ہے، عبادت توجہ مانگتی ہے، عبادت جو ہے وہ بالکل آپ نیٹ اینڈ کلین اپنے مائنڈ کو کر کے اللہ کی طرف رجوع مانگتی ہے. اگر آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، توجہ کا مرکز ہی نہیں ہے،
اسی طرح آپ صفا اور مروہ ہم نے دیکھا جی، صفا اور مروہ پہ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ساتھی ساتھ ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں یعنی جی، ان کو توجہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ مزدلفہ جائیں گے، میدان عرفات میں جائیں گے، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ نے خطبہ سننا ہے، آپ نے وہاں ٹائم گزارنا ہے۔ آپ مزدلفہ جائیں گے، وہاں رات گزاریں گے، منا میں جائیں گے، قربانی کریں گے، آپ شیطانوں کو کنکر ماریں گے۔ ہر رکن کے لیے رکن توجہ مانگتا ہے۔ اگر آپ وہاں مطلب ہے کہ اپنی تصویروں کے چکر میں پڑ جائیں گے تو وہ ایک ٹائم ہے آپ شاہ صاحب، بالکل مطلب ہے کہ یہ زور کا ٹائم ہے نا ہمارا، چلیں گے اگر تھوڑا سا ٹائم ضائع بھی ہو جائے گا تو ہم کہیں گے چلو 2:30 کی نہیں 3 بجے نماز پڑھ لیں گے، 3 نہیں تو 3:30 پڑھ لیں گے، لیکن وہاں مخصوص اوقات ہیں، اور ان مخصوص اوقات میں اپنے اپنے وقت میں آپ نے اس عبادت کو کرنا ہے۔ اگر وہ وقت آپ کی عبادت کا گزر گیا تصویریں بناتے ہوئے تو وہ تو گزر گیا، بالکل پھر کیا کریں گے؟ اس لیے حاجی حضرات جو جا رہے ہیں وہ ہر رکن کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ جب اس ٹائم میں آپ اپنی عبادت کر لیتے ہیں، بعد میں ٹائم ملتے ہیں، شاہ صاحب کافی ٹائم ہوتا ہے، 30-35 دن ہوتے ہیں، بالکل آپ 5 دن حج کے ایزی اپنا رکن سارے ادا کریں، اس کے بعد ان جگہوں کے ان مقامات کی جگہ تصویریں لے لیں آپ، بالکل لیکن وہ 5 دن تو آپ مخصوص اپنی عبادت کریں نا، ان میں نہ آپ جائیں۔ عرفات ہی کے حوالے سے دیکھیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، ہاں اور فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت یہ جو بندے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس حال کے اندر میری بارگاہ میں موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان حاجیوں کے حوالے سے کہ اگر ان کے گناہ سمندر کے جو پانی ہے اس کے قطروں کے برابر ہوں، یا پھر ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا پھر جو سمندر کی جھاگ ہوتی ہے اس کے برابر ہوں، تو خالق کائنات ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لمحے۔ اور اگر ہماری توجہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو چلی گئی تو وہ تو ہم اس اللہ رب العزت کی جو اتنی بڑی رحمت ہے اس سے ہم دور ہو جائیں گے، وہ تو ہم حاصل ہی نہیں کر سکیں۔ شاہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے، میرا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ بالکل جو جو رکن ہے اس رکن کی جو جو حالت ہے، کیفیت ہے، جو وقت ہے، اس وقت میں اس رکن کو ادا کریں، بالکل وہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ بالکل ایسے ہی، ہر چیز اپنا ٹائم مانگتی ہے، بالکل اور وہ ٹائم آپ وہ وقت نکال کے آپ کہیں کہ میں ظہر اور عصر جا کے رات کو پڑھ لوں گا، تو یہ اللہ، کیسے ممکن ہے؟ آپ کہیں کہ میں شیطانوں کو کنکر کسی اور دن مار لوں گا، تو نہیں مار سکتے ہیں۔ آپ قربانی کہیں کسی اور دن کر لوں گا، نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ مزدلفہ کی رات کہیں میں کل کی رات ادھر گزار لوں گا، وہ آپ نہیں گزار سکتے ہیں۔ 9 ذی الحج آپ میدان عرفات میں جب آپ نے ٹائم گزارنا ہے، منا سے جانا ہے ادھر، اور آپ نے ٹائم گزارنا ہے، تو وہ ٹائم آپ نے خطبہ سننا ہے، وہ ٹائم آپ نے وہاں مغرب تک گزارنا ہے آپ نے۔ تو آپ کہیں کہ میں یہ ٹائم کل آگے گزار لوں گا، شاہ صاحب ایسے نہیں ہوتا۔ بالکل اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مخصوص ایام، مخصوص اوقات، مخصوص عبادات، مخصوص دعاؤں اور مخصوص اللہ کی عطاؤں کا نام حج ہے۔ بے شک، ان چیزوں کا خیال رکھیں، وہ ایام بھی خاص ہیں، وہ جو ہیں دعائیں بھی خاص ہیں، وہ عبادات بھی خاص ہیں، وہ اوقات بھی خاص ہیں۔ ہر ایک رکن کے لیے وقت ہے شاہ صاحب، بالکل تو اس وقت میں اس رکن کو ادا کریں، نہ کہ آپ اپنی گپوں میں، اپنے مشغلوں میں، اپنی تصویروں میں، اپنی ویڈیو میں پہاڑی پہ چڑھ جائیں میں ویڈیو نہیں، وہ ٹائم نہ ضائع کریں، خدا کا نام ہے۔ ان 5 دنوں میں، ان آپ نے اوقات میں، آپ نے ہر رکن کو جتنا اس کا ٹائم ہے، دیکھیں نا شاہ صاحب حج کے لیے تو وہ ہر رکن کا علیحدہ علیحدہ ٹائم ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان دنوں میں جس وقت چاہوں اس رکن کو ادا کر لوں، کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بالکل وہ تو باقاعدہ ٹائم ہے کہ جس طرح کے آغاز منا سے کرنا ہے تو 5 نمازیں وہاں پر ہوں گی، پھر اس ہاں کے جی، بعد پھر عرفات میں جانا ہے 2 نمازیں وہاں پر، ہاں جی، پھر مزدلفہ میں پھر وہاں پر 2 نمازیں، پھر واپس جو ہے وہ منا کے اندر آنا ہے، پھر وہ جمرے کو کنکریاں مارنی ہاں ہے، جی، پھر اس کے بعد پھر جس طرح رمی سعی کرنی ہے، پھر قربانی ہوگی۔ تو یہ ساری یہ چیزیں تو ایک 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 وقت جو ہے وہ مقرر کردہ ہے،
اور مخصوص ٹائم ہے، جس طرح کہ مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے، یہ اس دوران آپ نے وہاں پر ضرور قیام کرنا ہوتا ہے. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ ٹائم دیا ہوا ہے، اور وہ جو لمحے ہیں قبلہ پیر صاحب صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے، تو وہاں پر تو ذرا سی بھی وہ کوتاہی جو اپنے ہے مینا میں گزارنا ہے. ہاں جی. تو اب دیکھیں نا کہ وہ آپ اگر کہیں کہ میں مینا میں نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ سارا دن میرے لیے، میں آپ وہاں آپ کی مرضی چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ ایسی عبادت ہے شاہ صاحب کہ وہاں مرضی نہیں چل سکتی ہے. بالکل. یہاں آپ نماز ظہر آپ کی رہ گئی تو آپ قضا کر لیں گے، وہاں رکن آپ قضا نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلے میں اس رکن کو کل ادا کر لوں گا. وہ آپ نے ساری چیزیں، وہ جو کسی عبادت کا وقت ہے وہ اس وقت میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. تو اس لیے جتنے رکن ہیں ان کو اپنے اوقات میں ناظرین آپ ادا کریں، اور اپنے جو حاجی جا رہے ہیں انہیں بتائیں، ان کی تربیت کریں. ہر حاجی تربیت لے کے جائے. جیسے کل میں نے کہا کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی تربیت دی جا رہی ہے، ہمارے حاجی کیمپ گورنمنٹ کی طرف سے بھی تربیت دی جا رہی ہے، اور ہمارے علماء کرام ہر جگہ پہ موجود ہیں. جہاں جہاں تربیت ہے اس کے علاوہ بھی آپ ہمارے پاس بھی اگر آنا چاہتے ہیں، ہر مسجد کا امام جو ہے، خطیب جو ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی مسجد، جامعہ مسجد میں چلے جائیں، وہاں کے امام و خطیب جو ہیں انہیں کہیں کہ میری تربیت تھوڑی سی کر دیں کہ میں نے کیسے کیسے یہ 5 دن گزارنے ہیں، میں نے کتنا ٹائم گزارنا ہے، میں نے ان میں کرنا کیا گیا ہے. تو کم از کم اگر آپ تربیتی ورکشاپ اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر آپ ان کے لیے ریفریشر کورس نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم اپنی محلے کی مسجد کے اندر تو امام صاحب ہوں گے، ان کے پاس چلے جائیں اور انہیں جا کہیں کہ یار مجھے یہ شیڈول مجھے اچھی طرح ذرا بتا دیں. کم از کم جو اہم رکن ہیں حج کے، ان کو تو اچھی طرح آپ ادا کریں. تو یہ بھی نہیں ہمارے کرتے. وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، وہ وہاں ان کے ہوتے ہیں، وہ اپنا معلم کیا ہوتے ہیں، ہاں جی. تو کہتے ہیں کہ معلم ہمیں بتاتا جائے گا. بھائی معلم بتاتا جائے گا، گھر سے سیکھ کے جائیں آپ. بالکل. اگر خود سیکھا ہوگا پیر صاحب، وہ پھر یکسوئی آئے گی. ہاں ایک مکمل آپ کی جو فکر ہے، آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دل ہے، وہ عبادت کی طرف ہوگا. اچھا شاہ صاحب، ایک اور بات جی. ہے، آپ ماشاءاللہ مدرسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے عمل میں اتنی توجہ نہیں ہوتی. جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہم کلاس بیٹھے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہم اس وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں، لرن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی جب ہم نے وہ سارا پریکٹیکلی کام کرنا ہے، ہم وہاں سیکھنے نہیں جا رہے. ہمارے لوگوں کی یہ ایک کیفیت ہے کہ ہم وہاں جا کے سیکھ لیں گے. ہم وہاں سیکھنے نہیں جا رہے، ہم پریکٹیکلی وہاں ایک جو رکن ہیں ان کو پریکٹیکلی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم اپنے گھر سے کیوں نہیں سیکھ کے جاتے؟ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے احرام جو ہے وہ کس مقام سے ہم نے اس کو، ہمارا مقام کہاں سے شروع ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ طواف کعبہ کس جگہ سے ہم نے شروع کرنا ہے طواف، اور کیسے طواف کرنا ہے. طواف کے دوران، حج کے دوران کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی سے الجھنا نہیں، کسی کو احرام کی حالت میں گالی گلوچ نہیں کرنی. سہ لینی، کوئی ضرب لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کی یہ تو ورکشاپ شاہ صاحب گھر سے اٹینڈ کر کے جائیں. بالکل. اگر ہم کہیں کہ چلیں وہاں جا کے ہم ٹریننگ لے لیں گے، تو وہ ٹریننگ نہیں ہے، وہ تو پریکٹیکلی ٹریننگ ہے. وہ تو پریکٹیکلی ٹریننگ ہے. آپ مطلب ہے کہ آپ کو وہ آتا ہی نہیں ہے عمل جو سارا ہے، تو آپ کہیں گے چلیں وہ کرے گا اس کو دیکھ کے میں بھی کر لوں گا. ایسے نہیں ہے. بالکل اسی طرح. تو ناظرین، یہ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ویسے بھی انسان کو مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ جیسے ہی محرم کے ایام آتے، حج کے ایام آتے، قربانی کے ایام آتے، رمضان المبارک کے دن آتے، یا کسی بھی حوالے سے اسلامی تاریخ کا جو اہم دن ہوتا، تو اس سے ملحقہ جو ایام ہوتے تھے تو اس حوالے سے مطالعہ کیا جاتا تھا، کتابیں خرید کر پڑھی جاتی تھی.
مثال کے طور پہ محرم شریف ہے، تو محرم کے حوالے سے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھیوں کی جو سیرت ہے اس کو پڑھا جاتا تھا۔ رمضان المبارک آتا تو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، پھر اس طرح حج کے حوالے سے حج کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھا جاتا، حج کے جو سفر نامے ہیں، داستانیں ہیں، ان کو پڑھا جاتا۔ قربانی کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو ذکر ہے اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا جاتا، زیر مطالعہ لایا جاتا۔ پھر اسی طرح اگر ہم پہلے دیکھیں جو ربیع الاول شریف ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے محافل کا انعقاد ہوتا اور باقاعدہ لوگ سیرت کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ چیز بہت کم نظر آتی ہے۔ اگر یہ چیزیں کی جائیں، حج کے حوالے سے پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو شوق پیدا ہوتا ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور شوق اور تڑپ جو ہے یہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور جب آپ کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوگی، آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی جلد آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ تو سیکھنا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو کبھی بھی موقوف نہ کرے، کبھی بھی نہ روکے، بلکہ اس کو بار بار سیکھتا ہے۔ پھر سب ایک چیز ہم نے وہاں پر اور دیکھی ہے، جب ان مقدس جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ میں نے جو چیز نوٹ کی تھی وہ غار ہرا کے مقام پر تھی۔ جبل نور پر جب جاتے ہیں تو اتنے لوگوں کے نام لکھے، میں نے پتھر پہ پاؤں رکھا تو دیکھا تو ایک بڑا مقدس نام لکھا ہوا تھا۔ یہ نام کیوں لکھ کے آتے ہیں، اور جو لکھ کے آتے ہیں یہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ شاہ صاحب بیسیکلی تو وہی بات تربیت کا فقدان ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ ان ناموں کی بے ادبی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب پہاڑوں پہ پتھروں پہ آپ نام لکھ کے آئیں گے اس اور کا وہ گزرگاہ بھی ہے۔ وہ کیا، وہ لوگ آپ کیا سمجھیں گے کہ لوگ میرا نام پڑھیں گے؟ وہ نام تو پڑھ لیں گے لیکن وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے دعا بھی کریں؟ یا آپ سمجھیں گے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں اس غار پہ آیا ہوں؟ تو دیکھیں نام، میں شاہ صاحب چھوٹی سی آپ کو ایک جی اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں 95 میں گیا نا ایران زیارتوں کے لیے، تو میرے ساتھ دو دوست بھی تھے، اور ہم تہران میں حضرت بی بی شہر بانو کے مزار اقدس پہ گئے۔ وہ سبحان تھوڑا سا پہاڑی کے اوپر ہے، تھوڑا سا بلندی پہ ہے۔ خیر ہم ٹیکسی لے کے وہاں گئے۔ اب ہم جب گئے نا تو آپ کے وہ روضہ پاک سے باہر قبریں ہی قبریں ہیں، مزاریں ہی مزاریں ہیں۔ وہ ان کی مزاریں بالکل ساتھ لگی ہوتی ہیں، مطلب ہمارے طرح اونچی مزاریں نہیں ہیں، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے اس کا ساتھ مطلب پلان ہے۔ جی ان کے اوپر نام ہی نام، نام ہی نام، نام ہی نام۔ یعنی باہر لوگ کیا کرتے کہ وہ جاتے ہیں ان ناموں چوتوں سمیت آگے، اور اللہ آگے جا کے روضہ پاک کے پاس جانا، اور پھر وہاں جوتی کسی نے اتارنی ہے یا نہیں اتارنی ہے۔ لیکن ان کے اوپر سے وہ ساری مزاریں ہیں، ان کے اوپر شاہ صاحب سارے نام لکھے ہوئے تھے، اور چھوٹی چھوٹی کوئی 3 فٹ یا 2-2.5 فٹ کی 4 دیواری تھی، اندر مزاریں ہی مزاریں، اس کے آگے جا کے روزہ تھا۔ یہ میں 95 کی بات کرتا ہوں، اب مجھے نہیں اندازہ کہ اب کیا صورتحال ہے، 95 کی بات ہے۔ شاہ صاحب میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اگر آپ روضہ پاک میں جانا چاہتے ہیں پہلے نمبر پہ جوتے باہر اتاریں۔ اگر آپ ان ناموں کو بچا کر روضہ کے اندر جا سکتے ہیں، وہ نام کوئی عام نام نہیں لکھے ہوئے، آپ سمجھیں کہ وہ نام ان ہستیوں کے ہی نام ہیں کہ بالکل جن کو ہم سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بے شک۔ سب آل رسول کے نام ہیں، پورے خاندان نبوت کے نام ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ لیفٹ رائٹ سے کہیں سے بھی جوتا اتار کے اندر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، ادروائز ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان ناموں کی بے ادبی کر کر روضہ پاک کے اندر جائیں۔ تو وہ پھر شاہ صاحب ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کسی طریقے سے، تو ایک آدھا بندہ ہمارا جا سکا، کچھ نہ جا سکے، تو ہم نے پھر نہ، یعنی اس قدر چیز ہے کہ اگر ان ناموں کی گھرانہ جو حضور کا ہے ان کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں اوپر، اور لوگ جوتے لے کر اوپر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو شاہ صاحب مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ
ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ جن کو ہم سلام کرنے جا رہے ہیں انہی لوگوں کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کو رونتے ہوئے۔ شاہ صاحب، ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ بالکل سرکار کی بارگاہ میں جائیں، اگر آپ نے ادب نہیں کیا، اب میں نے دیکھا نا اس دفعہ بھی کہ جوتے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور باب السلام کی طرف اندر جا کے حضور کی زیارت مواجہ شریف کے آگے سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ اور ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو بڑا مجھے دکھ ہوا کہ یار آپ جوتے سرکار کی بارگاہ سے گزار رہے ہیں، ان کو پھینکو باہر۔ یقین جانو ایک دن تو میرا خیال جمعۃ الوداع تھا، تو آخری سلام کرنا تھا ہم نے، تو جمعے کی نماز کے بعد میں گیا ہوں، جوتے میں نے پھینکے باہر، جہاں پھینکنے تھے رکھے جہاں، تو شاہ صاحب باب السلام کی طرف سے گزرا ہوں، اور واپسی جو میرا حشر ہو گیا میرے پاؤں کا، اتنا باہر وہ گرم تھے، بالکل اور ایسا ہی مجھے ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے وہ اوپر سے ہو کے آنا پڑا، مجھے دوڑ لگانا پڑی کہ میرے پاؤں جل گئے، لیکن میں نے کہا مالکہ مجھے یہ قبول ہے، لیکن اللہ جوتے سرکار کی بارگاہ میں لے جانا مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو یہ میں کر لوں گا برداشت، کچھ نہیں، مطلب مجھے اتنے میرے پاؤں جلے، اتنے جلے کہ مسجد نبوی کا جو احاطہ ہے جہاں، وہاں تو انہوں نے پتھر ایسا لگایا ہو تو وہ تو بات نہیں، بالکل لیکن وہ اوپر سے ہو کے جب واپس آنا ہاں جی پھر باب السلام کی طرف، بالکل تو وہ سارے جل گئے پاؤں میرے۔ لیکن مجھے وہاں بے شمار لوگوں کو میں نے منع بھی کیا کہ یار جوتے نہ لے کے جائیں سرکار کی بارگاہ سے، تو وہاں تو اتنی سی آپ کی مسٹیک، اتنی سی غلطی، شاہ صاحب انتابت معلوم، سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وہاں کچھ نہ کریں، صرف ادب کر لیں، اللہ تعظیم کر لیں سرکار کی، کچھ نہ کریں، آنکھیں بند کر کے گزرتے جائیں، دروشی پڑھتے جائیں، بس یہی قبولیت ہے۔ سبحان اللہ لیکن ہمارے ان چیزوں کا بڑا فقدان ہے شاہ صاحب۔ وہ مجھے آج بھی وہ 95 والا وہ حضرت بی بی شہر بانو کا آج بھی وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اب منع کر دیا اپنے دوستوں کو، آپ بھی رک گیا، میں کہ نہیں، ان ناموں کے اوپر سے ہم نہیں گزریں گے۔ کیا وہ خاندان نبوت ہماری یہاں سے دعا قبول نہیں کریں گے؟ بالکل ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان کے نام کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعا قبول کر سبحان لیتا اللہ ہے، تو وہاں جا کے ہم ان ناموں سے اوپر گزریں۔ یہ افسوس ہوتا ہے، ناظرین جو سن رہے ہیں میری بات کو، وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ سرکار کی بارگاہ میں جائیں، کعبہ شریف کے اندر جائیں، آپ کربلا معلیٰ جائیں، جہاں بھی جائیں، تعظیم سب سے ضروری ہے، ادب سب سے ضروری ہے، احترام سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں گے جا کے وہاں؟ یہی سب سے بڑا مقام ادب ہے کہ حضور کی آل کے پاس جائیں تو پھر بھی ادب و احترام کریں، جنت البقیع میں جائیں، وہاں سارے نفوس قدسیہ ہیں، آپ سیدہ پاک کی بارگاہ سے گزر کے جا رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، وہاں تصویریں لوگ بناتے ہیں، آنکھوں کو جھکا لیں، ادب ہے۔ معاشر کے دن آپ کو جھکانی پڑیں گی، اگر آپ یہاں نہیں بھی جھکائیں گے نا تو معاشر کے دن جب سیدہ پاک اپنی سواری پہ آئیں گی تو پھر ہر ایک کو حکم ہوگا کہ حضور کی بیٹی آ رہی ہے، اپنے آپ کو جھکا لیں۔ وہاں کسی کی جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ آپ ایسے دیکھ بھی سکیں۔ تو یہاں دنیا میں بھی ایسی ادب و احترام کریں حضور کے خاندان کا، اور سرکار کے جب روضہ پاک پہ جائیں تو ایسی ہی احترام کریں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے توجہات دلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غفلتیں ہیں ناظرین، جب ہم بڑی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا جو خسارہ ہے وہ بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو بارگاہیں ہیں اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نفس میں کردہ گم آیت جنید و بایزید جا، کہ ہمارے جو اکابرین تھے وہ اپنی سانس کو بھی روک لیا کرتے تھے۔ یہ سب بہت سارے واقعات ایسے ہم نے دیکھے ہیں مدینہ پاک کے اندر حاضری کے، حضرت امام مالک کو دیکھے اور ہمارے جو دیگر اکابرین ہیں، تو مدینہ پاک کے اندر انتہائی ادب کے ساتھ پیش ہوا کرتے تھے، اور جو ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی یوں لگتا تھا کہ جیسے جسم کے اندر سانس ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو انداز اپنایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ہمیں وہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہو
کہ حاضری کا انداز، جس طرح کہ حضرت مولانا جامی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک محبت کی بہت بڑی داستان ہے. ایسا کوئی واقعہ ہمیں ارشاد فرمائیے تاکہ دل جو ہے وہ جو شوق حاضری کے لیے تڑپ اٹھے اور ہم اس سے ادب سیکھ سکیں. دیکھیں شاہ صاحب، ہمارے بزرگوں کے اقوال زریں پڑھیں اور صحابہ کرام کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو پڑھیں، تو یقیناً آپ دیکھیں کہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ ساری زندگی مدینہ پاک سے باہر نہیں گئے. اللہ اکبر. آپ نے مدینہ پاک میں رہ کے جوتے نہیں پہنے. وجہ کیا ہے؟ آپ جب مدینہ پاک کی گلیوں میں جا رہے ہوتے تو دیواروں کو چومتے تھے. کیوں چومتے تھے؟ ان کے عشق و محبت کی انتہا تھی. مدینہ پاک سے باہر اس لیے جانا گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں مدینہ پاک سے باہر جاؤں، مجھے کہیں موت نہ آ جائے، مجھے کہیں موت نہ آ جائے. نہیں جاتے تھے. جوتے اس لیے نہیں پہنتے تھے مدینہ پاک میں کہ سرکار گزر رہے ہوں گے تو کہیں میرا اس جگہ سے گزرے ہوں گے تو میرا جوتا نہ ان کے پاؤں کے اوپر آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیواروں کو اس لیے چومتے تھے کہ سرکار جا رہے ہوں گے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، سرکار کی کمبلی مبارک ان دیواروں کے ساتھ لگی ہوگی، اللہ اکبر دیواروں اللہ. کو چومتے ہوں گے. پھر سب بڑا خوبصورت باب شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ جو آپ نے باتیں آج بتائیں یقیناً ایمان افروز تھیں. آج پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی ہی خوبصورت اور روح پرور گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا آمین. فرمائے. ناظرین، یہاں پر ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی، آپ بھی دعا کا حصہ بنیے گا اور اپنی جو تمنائیں مرادیں ہیں وہ دل کے اندر رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت ان مقدس ایام کے اندر اور اس مقدس دعا کے صدقے آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پروردگار عالم، ہمیں بھی زندگی میں بار بار حج نصیب فرما، اور جو حاجی جا رہے ہیں ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، بار بار غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں. مالک تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہمارا معبود حقیقی ہے، تو ہمارا رب ہے، تو مالک ہے، ہمیں معاف فرما دے. پروردگار عالم، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، ہمیں جو ہماری دعا میں شامل ہیں، پروگرام میں شامل، ان کی حاجات کو پورا فرما، مقاصد میں کامیابیاں فرما. یا اللہ، ہم پہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، تمام امت کی حفاظت اور مدد، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.